مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. آیت نمبر 7. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. اور جو لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. یہ آیت نمبر 61 جو ہے بڑی زبردست اور بہت خوبصورت آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے ادراک کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما تکون فی شأن، یہ تم جس بھی حال میں ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور جب بھی تم قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہو، یعنی ہم جب قرآن کی ابھی تلاوت کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شاہد ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں، میں تمہارے حالات سے واقف ہوں. کتنا بڑا وقار اور کتنا بڑا اعزاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا. یا اگر تم کوئی کام کرتے ہو، یعنی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں چاہے اچھا یا برا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات اس بات کی قرآن کی یہ آیت نمبر 61 سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من تتلو القرآن ولا تعملون من عمل، جو بھی تم عمل میں سے عمل کرتے ہو الا كنا علیکم شہودا اذ تفیدون فی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی چیز تم سے ہم سے دور نہیں ہے. ما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. اور اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کے ادراک سے، اللہ تعالیٰ کی بصارت سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ نہیں ہے جو کائنات میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی علم سے یا اللہ تعالیٰ کی پہچان سے دور ہو، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب روشن میں لکھ دی ہے جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے اور جس کا حصہ یہ قرآن بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا ادراک عطا فرمائے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جیسے حضور نے فرمایا کہ جب تم تکبیر تحریمہ کہتے ہو اللہ اکبر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سے اپنا حجاب اٹھا لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب پڑھتا ہے بندہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علو عبدی، میرے اب نے میرا وقار اور میرا مقام بلند کیا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہوتے ہیں ہم سے جب ہم عبادت کرتے ہیں. اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جب کبھی قرآن پڑھا جائے کہا جاتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو سنو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام، بندے کی آواز اللہ کو سنایا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بذات خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سن رہا ہوتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں اس کا تم کو ثواب بھی دے رہا ہوتا ہوں اور میں تم سے تمہارے درجات بھی بلند کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. الذين آمنوا وكانوا يتقون، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے. ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ سن لو، مطلب اعلان ہوا. اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات میں
اعلان فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو نہ ہی ذات کا خوف ہوگا، خوف ہوتا ہے ذات کا، غم ہوتا ہے اپنے محبوبین کا۔ اور اس پہ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب قیامت میں روز جنت میں ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے وہ دوست اور احباب جو دنیا میں تھے، جو ان کے ساتھ دین میں معاملات کرتے تھے، وہ وہاں نہیں ہیں۔ تو وہ پوچھیں گے یا اللہ ہمارا فلاں فلاں دوست یا ان کے اہل خانہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ فلاں فلاں جگہ پہ جہنم میں عذاب میں ہے، جاؤ تم اس کو نکال لاؤ۔ تو بندہ جو ہے یہ کہتے ہیں اولیاء اللہ، اس جگہ فضیلت ہوگی، اس جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندہ جو ہے جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ اسی محبت اور دوستی کا معاملہ ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر روز محشر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ لوگ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور اگر آپ نے مجھے اور میرے اہل خانہ کو نہ پایا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کہ یہ شاہد فاروقی ہمارے ساتھ دین کا ذکر کرتا تھا، تیرا قرآن کو پڑھ کے سنتے تھے ہم، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ملا دے۔ اور اگر میں جنت میں گیا اور آپ لوگوں کو نہ پایا تو انشاءاللہ میں آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ دعا کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں غم جو ہوتا ہے اپنوں کا ہوتا ہے، خوف جو ہوتا ہے اپنا ذات کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری کی الذین آمنوا کانوا یتقون، ایک ایٹریبیوٹ ان کا جو ایک صفت ان کی بیان کی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ پہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرہیزگاری جب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تقوی کرتے ہیں، یعنی اپنے ہر زندگی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خواہش مند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ رہے ہوتے ہیں، دن میں اگر کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں، اور فی الآخرۃ، اور آخرت کی دنیا میں۔ اب اچھی زبان کریں، اچھا استعمال کریں، اچھا کلام کریں تو کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہوگا، ورنہ تو قابو میں رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا میں بھی خوش ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ یہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ایسی کامیابی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی سب سے عظیم کامیابی جو ہمیشہ ابداً ابد رہنے والی، یہ وہ ہے۔ اگلی آیت سنیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ هو الذي جعل لكم اس آیت میں 67 نمبر آیت میں ایک بات کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ بت اور بت پرستوں کے بتوں جن کے اندر کبھی کبھی جان نہیں تھی، کبھی کوئی ان میں حیات نہیں تھی، یہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، یہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کا وسیلہ پکڑتا ہے تو اللہ کے رسول کا، وہ اللہ کے نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے نبی کا وسیلہ پکڑو، اولیاء اللہ کا وسیلہ باندھو، اب نیک بندوں کا وسیلہ باندھو، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یعنی یہ زندہ لوگ تھے جو زندہ ہیں، اس کے بعد وہ مر گئے یا جن کا انتقال ہو گیا یا وصال ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پتھروں جیسے بت بن گئے، وہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ ابھی اپنی قبروں میں رزق پا رہے ہیں۔ اس لیے ان دو چیزوں کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ان جملوں کے سمجھنے میں کچھ لوگ یہ کافروں اور بتوں کے اوپر نازل ہوئی آیات کو مسلمانوں کے، مرحومین کے اور اولیاء اللہ، اولیاء کرام کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے،
جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ آیت نمبر 70 تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کے اقوال کا رد فرمایا، مسلمانوں کے اور ان کے بارے میں اور ان کے بتوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے تھے ان کا ذکر فرمایا۔ اب ذکر جو چینج ہو گیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور ان باتوں سے یہی وعدہ بیان کرنا ہے کہ قریش اور آئندہ تک قیامت تک آنے والے انسان جو اسلام نہیں قبول کرتے، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پہ آخری نبی نہیں مانتے، آپ کے قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے یہ سبق ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے منکر تھے، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں سے صرف چند کو جنہوں نے ایمان لائے تھے انہیں بچا لیا، باقی کو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا۔ اور اسی لیے ہم کو اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہم کہیں اپنے ایسے عمل نہ کریں کہ جو ہمیں کفر کی طرف لے جائے، اور جو دنیا میں کافر ہے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء اکرام کی قوموں نے جب ان کو انکار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو زندگی اور آخرت میں جلا بخشی، کامیابی عطا فرمائی۔ اگلی آیت سنیے۔ توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنے اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے۔ ثم بعثنا من بعدهم
حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں آیت نمبر 74 میں ایک اور بات واضح ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ قوموں میں ہر قوم میں اللہ تعالیٰ ایک نصیحت کرنے والا بھیجتے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا روز محشر قومیں ہوں گی اور ان کے نبی ہوں گے، اور اکثر ایسا ہوگا کہ نبی اکیلا کھڑا ہوگا یا نبی کے ساتھ صرف ایک بندہ اس کی امت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کی امت کو سب سے بڑی اور سب سے عزت والی امت بنایا، تو ہمیں اس بات کا اکرام کرنا چاہیے. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا مکالمہ اور اس واقعے کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. اب غور کریں گے کہ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کو تقریباً 30 سے 40 مرتبہ کے درمیان آیا ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً 34 بار اس بات کا ذکر ہوا ہے. اور اس میں طاقت والے لوگ ایک تو دکھائے گئے اور کا بیان ہوا، اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کا ذکر کیا، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ جو ہے ایمان رکھتا تھا، لوگوں کا بھی وہ ایمان ہوتا. تو کلام سارا بادشاہ سے ہو رہا ہے اور بادشاہ کو نصیحت کی جا رہی ہے، عام لوگوں پہ توجہ نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہ گار لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو، اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر. ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب کبھی بھی کسی طاقتور کے پاس کوئی میسج آتا ہے تو اس کو پہلا اپنی طاقت کے جانے کا خرچ ڈر ہوتا ہے. تو انہوں نے پہلا کہا کہ جی یہ جادوگر ہے، پھر انہوں نے اندازہ ہوا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، تو پھر انہیں اپنی طاقت کے جانے کا خرچ ڈر ہوا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو طاقت دی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو گوانٹانامو بے میں جو افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ظلم، یعنی افغانستان کے اندر انہوں نے ایک ایسی گوانٹانامو بے جیسا جگہ بنائی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو طاقت دیتا ہے کہ خیر کا کام کرے، اور یہ مسلمانوں نے بھی کیا کہ جب ان کے پاس طاقت آئی تو انہوں نے جو مظلوم مسلمان تھے ان کو اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے بچنے کی اور اس کو نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے کہ انسان کو سب سے بڑی طاقت کا اپنے جانے کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور فرق بھی ہوتا ہے اور گھمنڈ بھی ہوتا ہے. آج کل جیسے آپ نے سنا ہوگا خبروں میں جو بھی ہے، بیان کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن پتہ جاتا ہے آدمی کو کہ کس طرح سے تڑپتے ہیں جن کا کہ مال لگ جائے، جن کا کہ جان لگ جائے، جن کو جو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات فرعون کے بارے میں بتا رہے ہیں. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا.
اللہ شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا اور ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہ گار برا ہی مانے. آج 82ویں آیت پہ روک دیتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے قبول فرمائے. انشاءاللہ آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے اگلے اتوار کو، اور 7:30 بجے انشاءاللہ اب ہوگا، کیونکہ ٹائم بدل دیا ہے، وقت آپ کو پتہ ہے مغرب عشاء کا بنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس ملنے بیٹھنے کو ذکر کو قبول فرمائے. اس بیان میں کوئی سمجھنے میں سمجھانے میں یا اللہ اگر کوئی خطا ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما اور ہدایت عطا فرما. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے، کوئی کسی کو سمجھنا ہے، کوئی بات واضح ہونی ہے یا کوئی مشورہ دینا ہے تو جزاک اللہ، آپ لوگ اس کو اپنا بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں اس کو وضاحت کروں گا، ورنہ پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرے والد صاحب کی آج برسی ہے، پلیز ان کے لیے دعائے خیر کر دیں پلیز. انشاءاللہ. آپ کے والد صاحب کا اس میں گرامی حاجی مختار احمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ حاجی مختار صاحب کی مغفرت فرما، تمام حاضرین کے جو بزرگ اعزاء اقربا جو محرومین ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور مغفورین کے درجات بلند فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ذکر کیا گیا، جو بیان کیا گیا، جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، جو سمجھا گیا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی غلطی آمدن ساہون، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایسی خطا ہو گئی ہے تو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رضا، اپنی عطا سے اس کو معاف فرما اور اس ذکر کو درجہ قبولیت عطا فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیرا قرآن پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اسی آیت میں کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیں. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تھوڑے سے ذکر کے لیے جو ہم نے وقت نکالا، جو بھائی اور دوست بھائی بہن آ گئے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا آنا ملنا بیٹھنا اس کو قبول فرما. ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں حسنات عطا فرما. قبر کو ہماری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر اگر ہم ایک دوسرے کو نہ پائیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دوستوں کو جو جنتیوں نے یاد دلا کہ وہ ہمیں یاد رکھے اور ہمیں جنت میں ان کے وسیلے واسطے سے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرما اور جنت میں داخل فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے.